اللہ 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 اللہ۔ محترم سامعین کرام، اتنی بات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے قانون ہے کہ ان عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی جتنی عورتوں کا ذکر کیا جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، آیت نمبر 22 میں سورۃ النساء، آیت نمبر 23 میں اور آیت نمبر 24 میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن عورتوں کا ذکر کیا ہے ان عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حد ہے، اس کو کراس کرنے کی کوشش نہیں کرنا ہے بلکہ اس کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ یعنی جن عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان عورتوں سے کبھی بھی شادی نہیں کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان سے شادی کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جن عورتوں کا ذکر ہوا ہے، جن عورتوں کا ذکر ہوا ہے یہی محرم ہیں، اور انہی کے سامنے یہی عورتیں اگر بے پردہ ہو کر کے ان رشتوں کے سامنے آ جائے، یعنی چہرہ کھلا ہو، سر کھلا ہو، اس پر اگر دوپٹہ نہ بھی ہو، اگر وہ آ جاتی ہیں تو شریعت میں لا باس ولا حرج، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان کو ان رشتوں سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ اب جیسے بہت سارے گھرانے ہیں سماج و معاشرے کے اندر، مسلم سماج و معاشرے میں چچا زاد بہن، چچا زاد بھائی، اس میں کوئی امتیاز نہیں برتا جاتا ہے، بالکل سب کھلے عام رہتے ہیں۔ اسی طرح سے کسی گھر کا بہنوئی ہوتا ہے، وہ گھر میں آتا ہے تو سالے کی بیوی، یہ بالکل کھلے عام رہتے ہیں۔ یہ ہمارے سماج و معاشرے کا بالکل عام ہے، سارے کے سارے اس حمام میں ننگے، اس حمام میں کوئی بھی کپڑا پہنے ہوا نہیں ہے، سب کے سب اس حمام میں ننگے۔ اب گھر میں بہنوئی آتا ہے تو سالہ کی جو بیوی ہوتی ہے وہ پردہ نہیں کرتی ہے، اگر پردہ کرنے کی بات ہوتی ہے تو گھر میں کوہرام مچتا ہے۔ اسی طرح سے چچا زاد بھائی بہنوں کے درمیان جو مسئلہ ہوتا ہے اس میں بھی پردے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہے، اگر کوئی بات ہو تو اس میں بھی کوہرام مچتا ہے۔ تو یہ ہمارے سماج و معاشرے کا کنڈیشن ہے، یہ ہمارے سماج و معاشرے کے حالات ہیں، اور ان حالات کے اوپر آپ غور و فکر کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیات کے اوپر غور و فکر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اسلامی سماج و معاشرے کا جو اسٹرکچر وہ بالکل ڈیمیج ہو چکا ہے کمپلیٹلی۔ اب جو ریپیئرنگ ہے وہ بالکل نیچے سے کرنا ہے، اب ایک نئے سرے سے ایک سماج و معاشرے کی تشکیل کرنی ہوگی مسلمانوں کو، وگرنہ جس طرح سے بھارت کے اندر یا دوسرے ملکوں کے اندر مسلمانوں کے جو حالات بن رہے ہیں اور جس انداز میں مسلمانوں کے ارد گرد گھیرا بندی کی جا رہی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ظالم آپ کے اوپر مقرر ہو چکا ہے اور ظلم کر رہا، نہیں، یہ دراصل ہمارے بدعملیوں کی سزا ہے۔ آج دیکھیے پردے کے تعلق سے جو باتیں ہمارے سماج و معاشرے میں آئی ہیں، اور جس انداز میں پردے کے علاوہ دوسری چیزوں میں بھی جس طرح سے ظلم و ستم کو بالکل آسانی کے ساتھ خاص طور سے مسلمانوں کے اوپر انجام دیا جا رہا ہے، آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہمارا ہے، کیونکہ ہمارا سماج و معاشرہ دین کے اوپر عمل کرنے کے اعتبار سے بالکل کھوکھلا ہو چکا ہے، بالکل کھوکھلا ہو چکا ہے، اور لوگوں کے اندر اتنا دم بھی باقی نہیں رہ گیا ہے، اتنی صلاحیت اور طاقت بھی باقی نہیں رہ گئی ہے کہ یہ جو ہمارے سماج و معاشرے کے اندر جو کھلی ہوئی بے حیائی اور برائی ہو رہی ہے اس کے خلاف کوئی آواز بھی بلند کر سکے، اور اگر کوئی آواز بلند کرتا ہے وہ سماج و معاشرے کا سب سے بد اخلاق مانا جاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر کوئی ہمیں بد اخلاق کہتا ہے، پھر بھی اگر کوئی ہم کو بہت ہی نک چڑھا کہتا ہے، پھر بھی اگر کوئی ہم کو بہت ہی بد تہذیب اور بدتمیز کہتا ہے تب بھی، اور کوئی ہم کو قدامت پسند اور بہت ہی پرانے خیالات کا کہتا ہے تب بھی، ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو اسلام کا قانون ہے اس کو دھیرے دھیرے سماج و معاشرے کے اندر لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ پہلے اپنے گھر سے شروع کریں، انشاءاللہ سماج و معاشرے کی بھی اصلاح ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی باتوں کو یہاں پر بیان فرمایا، غور و فکر کرنے کے بعد یہ سب باتیں سامنے آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جن عورتوں کا تذکرہ ہوا ہے ان عورتوں کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ آپ کے لیے غیر محرم ہیں، آپ کے لیے حلال ہیں، آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ ان تبتغوا باموالکم، مال دے کر کے آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ مال دے کر کے کیا مطلب؟ آج ہمارے سماج و معاشرے میں الٹا معاملہ ہے، آج لڑکی والوں کو مال نہیں دیا جاتا ہے، لڑکی والوں سے مال لیا جاتا ہے۔ آج پورے بھارت بلکہ مسلمانوں میں جہاں جہاں جو ممالک ہیں وہاں پر یہ سب چیزیں بالکل عام ہو چکی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم کو مال خرچ کرنا ہے اور مال خرچ کر کے تم کو شادی کرنی ہے،
اور شادی کرنے کا جو انٹینشن ہونا چاہیے، جو ارادہ ہونا چاہیے، جو مقصد ہونا چاہیے، جو نیت ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ محسنین، پاک دامنی اختیار کرنا، یعنی ہم جو شادی کر رہے ہیں ہم پاک دامنی اختیار کر لیں، ہماری ضرورت پوری ہو جائے، ہماری نظر جھک جائے، ہمارا ذہن پاک ہو جائے، اس کے لیے شادی کرنا ہے۔ غیر مصافحین، اپنی شہوت کو پورا کرنے کی غرض سے نہیں، شہوت رانی کی غرض سے نہیں، بدکاری کی غرض سے نہیں۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی کچھ شادیاں ہوتی ہیں ایگریمنٹ کی شادیاں، یعنی 2 مہینے کے لیے شادی کریں گے، آج بھی ہوتا ہے، آج بھی نکاح مسیار بول کر کے دنیا کے مختلف خطوں کے اندر نکاح ہو رہا ہے، نکاح مسیار۔ اور اس زمانے میں نکاح متعہ ہوا کرتا تھا۔ نکاح متعہ یا نکاح مسیار، اس کا جو ہول اینڈ سول جو اس کا ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ ایک آدمی کہیں باہر گیا اور وہاں اس کو کچھ دن رہنا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ شادی کرے گا، نیت کر لے گا۔ ابھی کے مسیار کے اندر نیت ہوتی ہے کہ 2 سال رہیں گے، 2 سال شادی کرنے کے بعد اس کو طلاق دے دیں گے اور جتنا پیسہ اس کو دے کر کے ہم اپنے گھر کے لیے نکلیں گے۔ نکاح مطابق ایسا ہی ہوا کرتا تھا کہ جتنی مدت رہنا ہے اتنی مدت تک کے لیے شادی کرتے تھے، اس کا پورا پیسہ دیتے تھے، اور پھر جب مدت ختم ہوئی آپ اپنے گھر جائیے، ہم اپنے گھر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، کہا کہ نہیں، نکاح کا مطلب پاک دامنی ہونی چاہیے۔ نکاح کا مطلب جس عورت سے شادی کیا ہے اس عورت کے ساتھ زندگی کو گزارنے کا آپ کے اندر انٹینشن ہونا چاہیے، زندگی ویتیت کرنے کی غرض سے آپ ان سے شادی کیجئے، ویسے ہی شادی مت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے مالوں کے ذریعے سے ان عورتوں کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان سے 1 سے بھی، 2 سے بھی، 3 سے بھی، 4 سے بھی، بیک وقت 4 شادی کر سکتے ہو اپنا مال خرچ کر کے، لیکن مقصد یہ ہونا چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں۔ یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ شہوت رانی ہو، بدکاری ہو، بے حیائی ہو اور اس طرح کی شادی کریں۔ دیکھیے نکاح متعہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے بالکل بین کر دیا ہے، حرام ہے۔ یہ جو اگریمنٹ کی شادیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ پاک دامنی اختیار کرنے کی غرض سے شادی کیجیے، شہوت حاصل کرنے کی غرض سے نہیں، بدکاری کے لیے نہیں، شہوت رانی کے لیے نہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، جن عورتوں سے شادی کیا جائے اور ان سے لطف اندوز ہوا جائے ان عورتوں کو ان کا حق مہر تم لوگ ادا کر دو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی سورۃ النساء میں آگے ہم نے اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا حق مہر خوشی خوشی دو۔ یہاں پر اسی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، جن عورتوں سے تم شادی کرتے ہو اور ان سے فائدہ حاصل کرتے ہو ان کے حق مہر کو تم ادا کر دو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور حق مہر مقرر ہو جائے، نکاح ہو گیا، اتنا حق مہر دینا ہے۔ اب دونوں شوہر و بیوی ہو گئے، اب اپنے گھر گئے، ایک ساتھ رہ رہے ہیں، دونوں کے درمیان اگر انڈر اسٹینڈنگ ہو گیا تو 20,000 اگر حق مہر مقرر ہوا ہے کہ ٹھیک ہے چھوڑیے 20,000 کیوں دیجیے گا، 5,000 دے دیجیے، 15,000 میں نے معاف کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ، تم لوگ جس چیز کے اوپر راضی ہو اس میں کوئی حرج نہیں کر سکتے۔ اگر عورت یہ کہے کہ چلیے 10,000 روپیہ ہی حق مہر مقرر ہوا ہے لیکن ہمارے اور آپ کے بیچ میں حق مہر کیا، سمجھیے کہ آپ نے حق مہر ہم کو دے دیا، آپ وہ پیسہ اپنے پاس رکھیے، اگر بیوی ایسا بھی کہہ دے لا باس ولا حرج، یہ دونوں کے انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ہے، دونوں کے انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ جو سورت کریمہ ہے اس میں ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سماج و معاشرے کی اصلاح کے لیے اور سماجی معاشرے کو عمدہ سے عمدہ ترین بنانے کے لیے بیان فرمائے ہیں، جس کو ہم کل اور کل کے بعد کے درسوں میں آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ 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 اللہ